گزشتہ دنوں لداخ کے مقام پر انڈیا اور چائنا کی افواج میں ہونے والی جھڑپ دنیا بھر میں اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی۔ ایک انڈین فوجی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں واضح دیکھا گیا کہ دونوں افواج لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پتھراؤ اور لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کرتی رہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 10,000 کے قریب چینی افواج انڈین ٹیریٹری میں طاقت کے زور پر کیمپس لگا کر بیٹھی ہے، اور اب کی بار چینی افواج 2 سے 3 کلومیٹر گلوان ویلی میں گھس آئی ہیں، جہاں سے انڈین دفاع کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب کی بار کا بارڈر سٹینڈ آف ماضی سے بہت مختلف ہے اور معاملات جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ جب چائنا اور انڈیا کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہوں۔ تنازع اسی دن جنم لے چکا تھا جب چائنا نے پارٹیشن کے بعد تاج برطانیہ کی جانب سے ویسٹرن سیکٹر پر انڈیا اور چائنا کے درمیان ڈرا کی گئی مکموہن لائن کو 1959 میں ماننے سے انکار کر دیا اور ایک نئی بارڈر لائن ڈرا کرتے ہوئے اپنی فورسز کو اگلے مورچوں پر تعینات کیا، جبکہ اسی عرصے میں چائنا نے 1200 کلومیٹر طویل سڑک کے ذریعے اکسائی چین کو تبت اور سنکیانگ کے ساتھ کنیکٹ کر کے باضابطہ طور پر اس کو اپنا حصہ بنا لیا۔ اس کے بعد انڈیا اور چائنا میں چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہوئیں، جس کا نتیجہ نکلا 1962 کی سینو انڈیا وار۔ اس جنگ میں فیصلہ کن برتری کے بعد چائنا کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور اس نے پہلے سے ڈرا کیے گئے اپنے ہی بارڈر کے آگے ایک اور بارڈر لائن ڈرا کر کے مزید کئی علاقوں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ بارڈر مینجمنٹ پر دونوں ممالک 5 بار معاہدے بھی کر چکے ہیں، جن میں سے ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ 2013 میں منموہن سنگھ اور پی ایم لیشی کیانگ کے درمیان ہونے والے تازہ ترین معاہدے کے باوجود 2016 سے 18 کے درمیان 1000 سے زائد مرتبہ ویسٹرن اور مڈل سیکٹر پر جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 2014 میں چمر اور 2017 میں ڈوکلام کے مقام پر ہونے والی جھڑپیں خاص طور پر میڈیا کی زینت بنی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ بار بار کیے جانے والے معاہدوں کے باوجود انڈیا اور چائنا کے درمیان یہ جھڑپیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیا چائنا انڈیا کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، اور کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ LAC اصل میں ہے کیا، اور دونوں ممالک کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا حالیہ تنازعات 1962 کی طرح کسی ممکنہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، یا معاملات مذاکرات سے ہی حل کر لیے جائیں گے؟ انڈیا کے پاس آن دا ٹیبل کیا آپشنز موجود ہیں، اور اس ساری صورتحال کا ساؤتھ چائنا سی یا کووڈ-19 سے کیا تعلق ہے؟ اور اس ساری غیر یقینی صورتحال کا امریکی مفادات سے کیا تعلق ہے، اور صورتحال بگڑنے پر جنوبی ایشیا میں حالات کس طرف جائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں پر ایک اوتھینٹک انالیسس آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انڈیا اور چائنا 2167 میل یا 3487 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ اس طویل بارڈر کو 3 بنیادی سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ ویسٹرن، مڈل اور ایسٹرن سیکٹرز ہیں۔ ویسٹرن سیکٹر لداخ اور جموں اور کشمیر پر مشتمل ہے، مڈل سیکٹر ہماچل پردیش اور اتر پردیش، جبکہ ایسٹرن سیکٹر سکم اور ریاست اروناچل پردیش کے مقام پر ہے، وہی ریاست اروناچل پردیش جس کو چائنا ایک بڑے لمبے عرصے سے اپنا حصہ مانتا آیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی زیادہ تر جھڑپیں ویسٹرن سیکٹر اور ایسٹرن سیکٹر میں ہیں۔ ایسٹرن سیکٹر میں سکم وہ مقام ہے جہاں انڈیا کی سرحدیں چائنا کے علاوہ نیپال اور بھوٹان سے بھی ملتی ہیں۔ تو ان تمام تر جھڑپوں کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈی مارکیشن آف باؤنڈریز، یعنی کسی واضح سرحد کا نہ ہونا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ انڈیا اور چائنا کے بارڈر کا زیادہ تر حصہ ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی یہاں کوئی انٹرنیشنل بارڈر موجود نہیں۔ تو جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقوں کے کنٹرول کے لیے لائن آف کنٹرول واقع ہے، اسی طرح چائنا
اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقوں کے کنٹرول کے لیے کسی انٹرنیشنل بارڈر کی بجائے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جس کی کل لمبائی تو 3000 کلومیٹر سے زائد ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں۔ مثلاً ویسٹرن سیکٹر میں کشمیر میں لداخ کے مقام پر ایک جھیل ہے جسے پینگ گونگ سو جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل دفاعی اعتبار سے دونوں ممالک کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جھیل پر قبضے کا مطلب اسٹریٹجک لیوریج، یعنی دشمن کی کسی بھی پوسٹ کو بننے سے پہلے ہی تباہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا ہے۔ جھیل کی نگرانی کے لیے پیٹرول بوٹس اور اس کے ساتھ ملحقہ 8 پہاڑیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ 8 پہاڑیاں، ان 8 پہاڑیوں کی ایک خاص اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور انہیں 8 فنگرز کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں پر کوئی واضح سرحد موجود نہیں اور چائنا اور انڈیا نے اپنے اپنے حساب سے ان علاقوں کا تعین کر رکھا ہے۔ چائنا 4 پہاڑیوں پر اپنا حق جتاتا ہے، جبکہ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ 8 کی 8 پہاڑیاں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ واضح رہے کہ 8 پہاڑیوں پر حق جتانے کے باوجود انڈین پیٹرولنگ صرف پہلی 4 پہاڑیوں تک ہی محدود ہے اور انڈین بیس بھی پیچھے ہی واقع ہے۔ اس جگہ کا کوئی واضح میپ کسی ملک کے پاس نہیں اور پوسٹس کا اندازہ نشانوں کے ذریعے لگایا جاتا ہے، جس کے باعث متعدد بار انڈین فوجی چائنیز ٹیریٹری اور چائنیز فوجی انڈین ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں۔ مگر موجودہ صورتحال میں جس میں چائنیز فوجی انڈین ٹیریٹری میں داخل ہوئے ہیں، اس کی وجہ میپ میں موجود کنفیوژن نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 2، فاسٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ کی روڈز۔ ایک طرف چائنا اور انڈیا ٹیریٹریز کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف دونوں ممالک کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں ٹیریٹریز کو اپنی اپنی سائیڈ کی مین لینڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا کام بھی زور و شور سے جاری ہے۔ جس طرح انڈیا ڈسپیوٹڈ جموں اینڈ کشمیر کو ریلوے نیٹ ورک اور کی روڈز کے ذریعے مین لینڈ سے کنیکٹ کر چکا ہے، اسی طرح چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے لداخ اور دیگر متنازع علاقوں کو مین لینڈ چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی نریندر مودی کے دیے گئے 66 کی روڈز میپ میں ایسی کئی سڑکیں شامل ہیں جو چائنا کے ساتھ متنازع علاقوں میں تعمیر کی جانا تھی۔ ان میں سے ایسی ہی ایک سڑک کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے جو لداخ کے مقام پر انڈین ایئر بیس کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یاد رہے کہ 2014 میں چمار اور 2017 میں ڈوکلام کے مقام پر ہونے والے سٹینڈ آفس بھی اسی لیے ہوئے کہ چائنیز انجینئرز کی جانب سے سڑک کی تعمیر شروع کرنے پر انڈین آرمی کو مداخلت کرنا پڑی، اور انڈین آرمی نے مداخلت کر کے سڑک کی تعمیر نہ صرف روکی بلکہ مکمل ہونے والی سڑک کا سارا حصہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ حالیہ تنازع میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق انڈین آرمی کی جانب سے ڈسپیوٹڈ ایریا میں کی روڈز کے ساتھ ساتھ ایئر سٹرپس کی تعمیر بھی کی جا رہی تھی، جس پر چائنیز کمانڈرز میں شدید تشویش پائی جاتی تھی، جس پر انہیں بالآخر انڈین ٹیریٹری میں گھس کر مداخلت کرنا پڑی۔ نمبر 3، کویسٹ فار ریجنل ڈومیننس، یعنی خطے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی دوڑ۔ یہ سچ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ جو بھی ملک یا ریاست معاشی اور فوجی اعتبار سے طاقتور ہو کر ابھرتی ہے، وہ خطے میں انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل جھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ ماضی کی کئی 100 سال کی تاریخ اس بات کا واضح ثبوت ہے، جبکہ موجودہ دور میں اس کام کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور کئی بڑے ممالک اس ریجنل ڈومیننس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ چائنا اور انڈیا بھی ایسے ہی 2 ممالک ہیں جہاں چائنا اپنی معاشی اور فوجی اعتبار سے مسلسل بہتر ہوتی ہوئی پوزیشن اور سیلف ڈیپینڈنس کے بل بوتے پر اگلی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور خطے کے کسی ملک سے چھیڑ چھاڑ سے نہیں ڈرتا، جس کا واضح ثبوت ساؤتھ چائنا سی میں ہونے والے ڈسپیوٹس ہیں۔
वहीं معاشی طور پر ابھرتے ہوئے انڈیا جو کہ ایک بڑی فوجی طاقت بھی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اپنے ساتھ ملا کر مستقبل قریب میں چائنا کے لیے کوئی بڑی مشکل پیدا کر کے سرحدی علاقوں پر کوئی بڑی گین حاصل کر سکتا ہے۔ انڈیا کی جانب سے آرٹیکل 370 کا ختم کیا جانا اور کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹریز بنانا بھی ایک انتہائی قدم تھا، جس کے بعد سے چائنا اور پاکستان کے تعلقات میں نئی تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ جہاں انڈیا چائنا کے ساتھ محاذ کھلا رکھنے کے لیے نیپال، بھوٹان اور سری لنکا جیسے ممالک کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے، وہیں چائنا مسلسل مداخلت سے تنگ آئے ہوئے ان ممالک کو انویسٹمنٹس کے ذریعے اپنے ساتھ ملا کر انڈیا کے گرد گھیرا مسلسل تنگ کر رہا ہے، جس کی تازہ ترین مثال نیپالی صدر کا وہ حالیہ بیان ہے جس میں انہوں نے ایک متنازع علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دے دیا، جس کے بعد سے انڈیا اور نیپال کے درمیان بھی تناؤ کا ماحول ہے۔ ریجنل ڈومیننس کے لیے چائنا اور انڈیا کی جانب سے کھیلے جانے والے کارڈز اٹ سیلف ایک بڑا ٹاپک ہے، جس پر ایک تفصیلی ویڈیو بہت جلد ہم اپلوڈ کریں گے۔ ریجنل ڈومیننس ہی بہرحال وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان، نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش سے اپنے اپنے سرحدی مسائل حل کر لینے والے یہ 2 ملک آپس کی کنٹرول لائن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی بڑی پیش رفت کی جانب نہیں بڑھ سکے۔ نمبر 4، ڈائیورژن فرام کووڈ-19 پروب۔ جس کورونا وائرس ڈیزیز نے آج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر بڑی بڑی اکانومیز کا پہیہ جام کر رکھا ہے، اس کا آغاز چینی شہر ووہان سے ہوا۔ ثبوتوں کی عدم دستیابی کے باعث وائرس کے اوریجن کے حوالے سے چینی کردار پر زیادہ سوالات اٹھائے نہ جا سکے، یہاں تک کہ WHO نے بھی وائرس کے پھیلاؤ کو قدرتی قرار دے کر چائنا پر لگے الزامات کا دفاع کیا۔ مگر 1.5 ماہ قبل ووہان کی ایک لیبارٹری کی انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی تصویروں نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے، اور اب کئی ممالک کھل کر یہ کہہ رہے ہیں، جن میں USA، آسٹریلیا سر فہرست ہیں، کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں۔ تحقیقات کی سپورٹ میں ووٹ کرنے والوں میں انڈیا بھی شامل ہو گیا ہے۔ تحقیقات کے لیے آواز اٹھانے پر آسٹریلیا کی میجر ایکسپورٹس پر چائنا نے پابندی لگانے کی دھمکی دی ہے، جبکہ ہانگ کانگ کی اٹانومی کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پہلے ہی لائی جا چکی ہے۔ اس تناظر میں انڈیا کا یہ کہنا کہ یہ ٹیکٹکس کورونا وائرس پہ ہونے والی تحقیقات پر انڈیا کو خاموش کرانے کے لیے ہے، کچھ غلط نہ ہوگا۔ مگر چائنا پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر ایڈم نی کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب چائنا ساؤتھ چائنا سی اور ہانگ کانگ کے معاملات دیکھنے میں بری طرح الجھا ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ محاذ رائی ایک بے معنی بات ہے۔ پینگونگ سو جھیل کے بعد ڈمچک کے مقام پر پیدا ہونے والی صورتحال پر دونوں ممالک ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، مگر سچ کبھی کسی ایک انتہا پر نہیں بلکہ 2 انتہاؤں کے درمیان میں ہی کہیں چھپا ہوتا ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر ثالثی کا ٹویٹ، جسے دوسری بار بھی مسترد کیا جا چکا ہے، دراصل US چائنا ٹریڈ ٹسل کی ہی ایک کڑی ہے۔ چائنا کی حکمران جماعت نیوز ایڈیٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پیدا ہونے والی اس نئی صورتحال کو امریکی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کورونا وائرس سے لڑنے میں اپنے تمام تر وسائل جھونک دینے والا امریکہ اس وقت چائنا پر زبانی دباؤ بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک چائنا اور انڈیا کسی ایک بارڈر لائن پر اتفاق نہیں کر لیتے، یہ مسئلے بہرحال پیش آتے ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ ڈسپیوٹڈ ایریاز میں بھی دونوں ممالک کو محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ ایک ذرا سی غلطی پورے خطے کو جنگ میں دھکیل سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ملٹری کی سطح پر ہائی لیول ٹاک شروع ہو چکی ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے، مگر کسی بھی ملک کو اوور ریئیکٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت حد تک امکانات ہیں کہ معاملات ماضی کی طرح مذاکرات سے حل کر لیے جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جنگ کے اثرات نہ صرف انڈیا اور چائنا بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا پر پڑیں گے۔ تو ناظرین،
یہ تھا ہمارا انالیسس، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انالیسس پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔